اب چند ایک حوالہ جات تابعین کی سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب السجود علی الثوب فی شدت الحر، سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ قائم کرنا، یعنی پگڑی باندھی ہے، ٹوپی لی ہے، گرمی بہت سخت ہے، نیچے چٹائی نہیں بچھائی، آپ دھوپ کے اوپر زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں، زمین پر، پتھر پر، فرش پر، تو جب سجدے میں جائیں کیا اپنی پگڑی یا ٹوپی کو یوں کر کے تو اس کے اوپر پگڑی یا ٹوپی پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت امام بخاری بطور دلیل کے لائے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول، وہ آگے صحابہ کرام کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وقال الحسن کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ ویداہ فی کم۔ حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، آپ کی وفات 110 ہجری میں۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین اعظام اپنے عمامہ اور ٹوپیوں پر سجدہ کرتے تھے اور ان کے ہاتھ ان کی آستین میں ہوتے تھے، یعنی جو ہاتھ تھوڑا سا لمبا ہے جو آستین میں ڈال لیے جاتے یوں ہاتھ، اور یہ جو اپنا تھوڑی سی پگڑی یا ٹوپی نیچے کی اور گرمی کی وجہ سے سجدہ اس کے اوپر کر دیا۔ اب مسئلہ بیان فرمایا اور بطور دلیل کے تابعی حسن بصری کا ارشاد پیش ہو رہا ہے اور وہ پھر صحابہ کرام اور تابعین کو پیش فرما رہے ہیں۔ آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب اذا لم یطق قائدا صلی علی جنب، اگر مریض کو بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور بطور دلیل کے حضرت عطا کو پیش فرمایا۔ عطا ابن ابی رباح مکی ہیں، تابعی ہیں، ان کی وفات 114 ہجری میں۔ فرماتے ہیں وقال عطاء ان لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه، مریض اگر قبلہ کی طرف رخ کرنے پر قادر نہ ہو تو جس طرف اس کا رخ ہو نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب ما جاء فی التطوع مثنی مثنی، کہ جب نوافل پڑھیں تو 2 رکعت کر کے، 2 رکعت پڑھیں پھر سلام، 2 رکعت پڑھیں پھر سلام۔ اور بطور دلیل کے پیش فرماتے ہیں یحییٰ بن سعید انصاری تابعی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات ہے 143 ہجری۔ فرماتے ہیں وقال یحییٰ بن سعید الانصاری ما ادرکت فقہاء ارضنا الا یسلمون فی کل سنتین من النہار۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علاقے مدینہ منورہ کے جن فقہاء کو دیکھا تو وہ دن کو جو نوافل پڑھتے تو 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے میں نے 3 مسائل پیش کیے جس میں تابعین کو بطور دلیل کے پیش فرمایا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ بسا اوقات تبع تابعی کو بھی بطور دلیل کے پیش فرماتے ہیں۔ آپ نے باب قائم فرمایا باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، دونوں ہاتھوں سے پکڑنا، باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے پکڑنا، یہ عنوان قائم فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں وصافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، حماد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ حماد بن زید یہ تبع تابعی ہیں، ان کی وفات ہے 179 ہجری۔ عبداللہ بن مبارک بھی تبع تابعی ہیں، ان کی وفات ہے 181 ہجری۔ اب آپ دیکھیں یہاں امام بخاری مسئلہ بیان فرماتے ہیں اور بطور دلیل کے تابعی کو پیش فرماتے ہیں۔ تفصیل سے بات مصافحہ کی اپنے عنوان پر آئے گی، پھر اس پہ دلائل پیش کریں گے۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں یہاں یدین تثنیہ ہے اور ہی واحد ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی کے 2 ہاتھ، کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ دیکھیں ایک ہاتھ ایک کا ہے ایک دوسرے کا ہے تو 2 تو ہو گئے، نہیں۔ وہ امام بخاری فرماتے ہیں بیدیہ، ہی ایک ہے، یدین 2 ہیں، ایک آدمی کے 2 ہاتھ۔ حماد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے مصافحہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، کیونکہ حماد بن زید مصافحہ کر رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے تبع تابعی کو پیش فرمایا اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بطور دلیل کے تبع تابعی کو پیش کیا۔ تو دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے حضرت امام بخاری کو، یعنی ابواب تو بہت ہیں جس میں صحابہ کرام یا تابعین کو پیش فرمایا،
یہ تو میں نے بطور مثال پیش کی ہے، آگے آپ خود محنت کریں، مزید ابواب جمع کریں اور مزید اس پہ آپ خود کام فرمائیں۔ اس وقت میں نے 7 مسائل پیش کیے جن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کو بطور دلیل کے پیش فرمایا، اور 3 مسائل پیش کیے جس میں امام بخاری نے تابعین کو بطور دلیل پیش فرمایا، اور 1 مسئلہ پیش کیا کہ جس میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور دلیل کے تابعی کو پیش فرمایا۔ تو آج کی مجلس میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ حضرت امام بخاری کے ساتھ غیر مقلدین کا تعلق نہیں، بلکہ حضرت امام بخاری کے ساتھ مقلدین کا تعلق ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ کیا ہوا؟ صحیح بخاری اور غیر مقلدین۔ غیر مقلدین امتی کے قول اور فعل کو حجت نہیں مانتے، جبکہ مقلدین امتی کے قول اور فعل کو بھی حجت مانتے ہیں، اور حضرت امام بخاری نے امتی کے قول اور فعل کو بطور حجت اور دلیل کے پیش فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کا مقلدین سے تعلق تھا، غیر مقلدین سے تعلق نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا موقف سمجھنے کی اور پھر آگے دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔